میرے دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت اتنی عظیم و شان سیرت ہے کہ ہر پہلو، ہر لمحے، ہر مسئلے، ایک چیز کو لیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس میں نمایاں پہلو نظر آئیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں ہر ایک کی سیرت، کبھی کس کی سیرت یاد ہوتی ہے، کبھی کس کی، کبھی کوئی کس کی گن گاتا ہے، کبھی کوئی کس کی گن گاتا ہے، لیکن قربان جائیں صحابہ کرام پر جو اس امت کے محسنین ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا کو محفوظ کیا اور اس کو ہم تک پہنچایا۔ اب ان صحابہ کرام کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں، احسان مند ہوں، اتنا ہی کم ہے کہ اتنا بڑا انہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ وہ اللہ کا دین تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں تھیں، سنتیں تھیں، وہ جو قرآن نازل ہوا تھا، ایک چیز کو ہم تک پہنچایا اسی اصل شکل میں، وگرنہ دیگر جو کتابیں تھیں، آسمانی کتابیں، قرآن، زبور، انجیل، کچھ عرصے کے بعد تبدیل ہو جاتی ہیں، رد و بدل ہو جاتا ہے، لیکن یہ قرآن، یہ دین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنی اصل شکل میں ہمارے تک موجود ہے۔ اگر اس میں سب سے بڑی قربانی ہے تو صحابہ کرام، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو میں شروع کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی شان بیان ہے۔ بڑے سے بڑا کوئی ہو، اس کی جب کوئی سیرت بیان کرے، اس کی زندگی کوئی بیان کرے، تو اس کی سیرت اور اس کی شان شروع ہوتی ہے اس کی پیدائش کے بعد، اس کی جوانی کے بعد، اس کے 40 سال کی عمر کے بعد، یا پھر شادی کے بعد، دیگر واقعات کسی موقع پر یعنی اس کی باتیں پوری زندگی اس کی بیان نہیں ہوتی۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ ہے جو شروع ہو رہی ہے اس وقت سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن ایک حدیث بات پیش کی، کن نبی کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو ابھی پیدا ہی نہیں کیا گیا، یعنی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ابھی ان کا گارا ڈھونڈا نہیں گیا تھا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہوا تھا۔ نبوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سورج پہلے سے تھا، وہ نورانیت پہلے سے تھی، وہ الگ بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسد اطہر کے ساتھ تمام نبیوں کے بعد آئے، حالانکہ تمام نبیوں سے پہلے موجود تھے، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات وغیرہ پائے جاتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسد مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مال جسد تمام انبیاء کے بعد آیا، تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان و رفعت معلوم ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے تذکرہ کر رہے ہیں، اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم والو، میں تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا، مجھے کتاب و حکمت عطا کی ہے، لیکن میں ہی آخری نبی نہیں ہوں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، یاد کیجیے اس وقت کو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدیہ، میں اس چیز کی
اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوں جو تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی جو کتاب تھی تورات، اس پر میں ایمان لانے والا ہو، اس کو میں تصدیق کرنے والا ہوں کہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ اللہ نے اس کے بعد مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ختم، میرے اوپر ایمان لانا تمہارے اوپر لازم ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، بِرَسُولٍ، ایک ایسے رسول کی خوشخبری سناتا ہو، یأتی من بعدی، جو آئے گا میرے بعد، جس کا ظہور ہوگا، جو دنیا میں تشریف لائے گا میرے بعد، اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی جا رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، میں اس کی خوشخبری سنا رہا ہوں کہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کا دور تو چل رہا ہے، دین موسوی ختم ہو گیا، دین عیسوی تو چل رہا ہے، ان قریب جب آخری نبی آ جائے گا جس کا نام احمد ہوگا اور جس کا نام محمد ہوگا، جب وہ آ جائے گا اس کے بعد یہ تمام ادیان منسوخ ہو جائیں گے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائیں گے ان کا دین ہی چلے گا، ان کا دین ہی رائج ہوگا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 500 سال پہلے یہ خوشخبری سنا رہے ہیں، 600 سال پہلے خوشخبری سنا رہے ہیں لوگوں کو۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے قوم کو خوشخبری سناتے ہیں کہ لوگوں، ایک نبی آئے گا جو آخر الزمان ہوگا۔ تورات کے اندر تمام تر وہ نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تھی۔ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نشانی سے واقف تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہوا تھا کہ وہ نبی آخر الزمان آئے گا، اس کے اندر فلاں فلاں نشانیاں پائی جائے گی۔ یہی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے کا واقعہ بھی بتا، ان کا واقعہ میں بعد میں آگے چل کر بیان کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پر جو آزمائشیں، جو اللہ کی طرف سے مصائب آئے، آزمایا گیا، ان کو میں نے دو جمعوں کے اندر بیان کیا تھا کہ کس طرح اللہ کی طرف سے اتنی بڑی آزمائش آئی۔ جب آزمائش بڑی ہو تو اس کا نتیجہ، اس کا جو انجام اور اس کا جو انعام ہوتا ہے وہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزما لیا، انعام دینے کا جب وقت آیا تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم، آپ جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، دعا مانگنے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں، ساتھ آمین کہنے والے اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اس وقت وہ ہاتھ اٹھا کر رب سے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ ہم نے کعبہ کو بنا لیا، کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، آزمائشیں آئی، مشقتیں آئی، تمام تر آزمائشوں کے بعد اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے ایک چیز طلب کرتا ہوں، وَبَعْثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اس بستی کے اندر اس رسول کو بھیج دے، اپنے خاص رسول کو بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات کی تلاوت کرے، لوگوں کو تیری آیات پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَکِّیہم، اور ان لوگوں کا تزکیہ کرے، ان لوگوں کو پاک کرے، اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم، بے شک اللہ تو بڑا زبردست ہے، حکمت والا ہے، تجھی سے سوال کیا جانے والا ہے۔ یا اللہ، وہ نبی جس کو آپ نے باعث تخلیق کائنات بنایا، مخلوق جس کو مقصود کائنات بنایا، جس کی وجہ سے اس کائنات کو بنایا، یا اللہ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، میں یہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ اس نبی کو اسی بستی کے اندر بھیجنا اور میری اولاد میں سے بھیجنا، میری اولاد میں سے۔ اتنی بڑی دعا کی، یا اللہ وہ جو آخر الزمان نبی ہے
جس کی ہم نے اتنی بڑی فضیلت دیکھی ہے، اتنی بڑی شان دیکھی ہے، اتنا بڑا مقام تو نے اس کا بنایا ہے، جس کی وجہ سے اس دنیا کا نظام بنایا ہے کہ اس نبی کو بھیجا جائے گا۔ یا اللہ میں دعا کرتا ہوں اس کو میری اولاد سے بنا لینا، میری اولاد سے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی۔ اسماعیل علیہ السلام جو آمین کہنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ان کو پیدا کیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی شان والے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بڑی ہے تو پھر آزمایا جانا بھی بڑا ہی ہوگا نا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کن کن کو آزمایا گیا، ہر ایک کو آزمایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیسے آزمایا گیا؟ آپ میں سے ہر ایک کے ذہن میں ہوگا جو جمعہ ادھر پڑھتے رہتے کہ کس طرح آگ میں ڈالا گیا، وہاں سے اللہ نے سرخرو کیا، اولاد کی قربانی مانگی گئی، وہاں سے اللہ نے سرخرو کیا، گھر سے بے گھر کیا گیا، اللہ نے وہاں سے ان کو سرخرو کیا، کامیاب کیا۔ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا عبد المطلب تھے ان کو بھی آزمایا گیا۔ کیسے آزمایا گیا؟ روایات میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، عبد المطلب ابھی بچے تھے، ان کا نام تھا شیبہ۔ نام رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے بال سفید تھے، کچھ بال سفید تھے، ان سفید بالوں کی وجہ سے ان کا نام شیبہ رکھا، جس کا مطلب ہوتا ہے چمک والا، چمکدار، سفید، یہ معنی ہوتا ہے۔ تو ابھی بچپن میں ہی تھے، یتیم ہو کے والد کا سایہ سر سے ہٹ گیا۔ ان کی ماں ان کو مکہ سے لے کر مدینہ کی طرف اپنے میکے چلی گئی۔ یہ حضرت عبد المطلب جن کا نام شیبہ تھا اپنے ننھال کے اندر وہاں جا کر پرورش پاتے ہیں۔ پھر جب جوان ہوتے ہیں تو ان کے چاچا جن کا نام مطلب تھا، ان کو وہاں لے کر آتے تھا، مکہ کی طرف لے کر آتے ہیں۔ ایک بندہ ان کو خبر دیتا ہے کہ تیرا بھتیجا مدینہ کے اندر ہے، وہاں پر یتیمی کی حالت گزار رہا ہے، اتنی حالت اس کی خراب ہے، وہاں پر کوئی اس کا دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ تو وہ جو مطلب تھے انہوں نے ارادہ کر لیا، اللہ کی قسم جب تک میں اس کو یہاں نہیں لاؤں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا، آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ وہ وہاں سے سفر کرتے ہیں، جا کر اپنے بھتیجے کو ساتھ لاتے ہیں۔ جب مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو پیچھے اپنے بھتیجے کو بٹھایا ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ جو دیکھنے والے تھے ان کو یوں محسوس ہوا کیونکہ وہ مطلب وہ شیبہ سے ابھی ان کی واقفیت نہیں تھی، انہوں نے سوچا شاید مطلب کہیں سے غلام لے کر آئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام ہے، عبد المطلب کہنا شروع کر دیا۔ تو پھر اس طرح کرتے کرتے ان کا نام ہی عبد المطلب بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا آزمایا، بار بار آزماتے رہے، پھر یہاں تک کہ ایک مرتبہ خواب کے اندر انہوں نے دیکھا، مکہ کے اندر 65 سال ہو گئی تھی، لوگ پیاس کے اندر مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب کے اندر بتایا کہ فلاں جو زمزم کا پانی تھا اس کے آگے پتھر آ گیا، پتھر ہٹاؤ۔ تو وہ پتھر ہٹاتے ہیں، وہ چشمہ جاری ہو جاتا ہے، لوگوں کے ہاں ان کا ایک مقام بن جاتا ہے، ان کو کعبہ کا متولی بنایا جاتا ہے۔ وہ وہاں پر کہتے ہیں، منت مانتے ہیں، یہ نظر رکھتے ہیں، یا اللہ اگر میرے 10 بچے پیدا ہوں گے، 10 اولاد ہوں گی تو میں ایک کو تیرے راستے میں قربان کروں گا، 10 اگر اولاد ہوگی تو ایک کو تیرے راستے میں قربان کروں گا۔ تو جب 10 ان کے بیٹے ہوتے ہیں تو وہ اپنی نظر پوری کرنے کے لیے 10 کے درمیان پورا ڈالتے ہیں، تو نام آتا ہے عبداللہ کا، نام آتا ہے عبداللہ کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بنتے ہیں، عبداللہ کا نام آتا ہے۔ تو جب انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا، لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، کیا اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہو، یہ مناسب نہیں ہے، اس طرح کرو تم 10 اونٹوں کی قربانی 10 اونٹوں میں پورا ڈال دو اور ایک بیٹے میں۔ انہوں نے ایسا کیا، 10 اونٹ ایک طرف بیٹا پورا ڈالا، پھر دوسری مرتبہ اپنے بیٹے کا نام عبداللہ کا نام آیا، تیسری بار پھر 50 کیا، یہاں تک کہ 100 اونٹوں کا ایک طرف پورا ڈالا، ایک طرف اپنے بیٹے کا عبداللہ کا پورا ڈالا، پھر 100 اونٹوں کی قربانی اس وقت پورا اس طرف آ گیا، پھر عبداللہ کی وہاں قربانی بچ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیہاتی آیا، آ کر کہنے لگا یا ابن ذبیحین، اے 2 ذبیحین کے بیٹے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا ہاں میں 2 ذبیح اللہ کا بیٹا ہوں، ایک تو اسماعیل ذبیح اللہ تھے، دوسرا میرے والد عبداللہ جو ذبیح اللہ، ان کو بھی باپ کیا کرنے لگا، اللہ کے نام پر ذبح کرنے لگے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 100 لوگوں کے عوض ان کو بچا لیا۔ تو ان پر بھی یعنی عبداللہ کے ابھی بچپن پر اتنی بڑی آزمائشیں آئی۔ عبداللہ جب جوان ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ مکہ سے مدینہ کی طرف
سفر کا ارادہ کرتے ہیں، راستے میں دیکھتے ہیں ایک یہودی عورت، کیونکہ یہودیوں نے وہ ساری نبیوں کی نشانیاں جو قرآن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھی تورات کے اندر انہوں نے پڑھ لی تھی۔ قرآن کہتا ہے یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، یہ یہود اور نصارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے۔ وہ اپنی تورات اور انجیل زبور کے اندر ایک ایک ان کو بتاتا نبی آئے گا، ان کے والد ایسے ہوں گے، جس علاقے میں آئے گا وہ علاقہ ایسا ہوگا، ہے ایک ایک نشانی۔ حضرت عبداللہ وہاں سے گزر رہے تو وہ یہودی عورت نے جب ان کو دیکھا، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا ان کی پیشانی میں وہ نور نبوت والا چمک رہا ہے، اس عورت نے فرمائش کی، اس کا نام تھا فاطمہ نام تھا، اس نے فرمائش کی کہ آپ مجھ سے نکاح کر لے، شادی کر لے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، تو ایک یہودی عورت ہے، میں تیرے ساتھ نکاح کروں، شادی کروں۔ تو اس عورت نے کہا نہیں، آپ میرے ساتھ کسی طرح بھی تعلق قائم کر لے، اگر نکاح نہیں بھی کر سکتے۔ عبداللہ نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، ہمارا گھرانہ شریفوں کا گھرانہ ہے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ مدینہ کی طرف چلے جاتے ہیں، مدینہ میں جاتے ہیں، وہاں سے حضرت آمنہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب واپس آتے ہیں، اسی راستے سے گزرتے ہوئے وہ عورت سامنے کھڑی، جب اس نے دیکھا عبداللہ کی طرف، اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ انہوں نے پوچھا عورت کیا مسئلہ، کچھ عرصہ پہلے تو خود فرمائش کر رہی تھی، ابھی اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ تو وہ عورت کہنے لگی اے عبداللہ مجھے برا نہ سمجھنا، میں کوئی بری عورت نہیں ہوں، کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، میں شریف عورت ہوں، میں احکام پر عمل کرنے والی ہوں، تورات پر عمل کرنے والی ہوں۔ میں نے تیرے پیشانی کے اوپر ایک نور دیکھا تھا، آج وہ نور نہیں دیکھ رہی ہوں، میں سمجھ گئی ہوں کہ تیرا یہ نور تیرے پیشانی سے نکل کر کسی عورت کے بدن میں چلا گیا ہے، اب مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ عبداللہ تھوڑا ہی عرصہ گزرتا ہے کہ جب مکہ کی طرف آتے ہیں، مکہ سے پھر جب سفر کی غرض سے ایک تجارت کی غرض سے شام کی طرف جاتے ہیں، ابھی شادی کو چند مہینے ہوتے ہیں، تو یہ اس قافلے کے ساتھ شام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جب یہ شام کی طرف قافلہ جاتا ہے تو اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی انہی دنوں میں ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب وہ واپس آتے ہیں ان کی وفات ہو جاتی ہے، وفات سے چند دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عبداللہ کو بھی آزمایا گیا، حضرت آمنہ کو بھی اس طور پر آزمایا گیا کہ پیٹ کے اندر بچہ ہے اور بچے کا جو باپ ہے وہ سفر کی حالت میں جب وہ نکلتا ہے تو وہ کہتے ہیں اے آمنہ جب میں واپس آؤں گا تو جب تمہیں پتہ چلے گا قافلہ واپس آ گیا ہے، باہر نکل کر استقبال کرنا، تو مجھے خوشی محسوس ہوگی۔ جب قافلہ آتا ہے آمنہ باہر نکلتی ہے تو دیکھتی ہے سارے قافلے والے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے، لیکن عبداللہ نہیں آئے۔ پوچھا کہ عبداللہ کدھر ہیں؟ تو جواب ملا وہ بیمار تھے، سخت بیمار تھے، اس لیے وہ اپنے ننہال کے اندر، سسرال کے اندر، ننہال بھی تھا سسرال بھی تھا، وہاں مدینہ کے اندر رہ گئے۔ جب خبر معلوم ہوئی تو وہ مدینہ کا سفر کا ارادہ کرتی ہیں، وہاں پہنچ کر معلوم ہوتا ہے عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کہ ماں اپنے اس کے بغیر، بیٹے کے باپ کے بغیر اس کی پرورش کرتی ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت آمنہ کو بھی آزمایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوتی ہے، ولادت سے پہلے کیسے واقعات ہوتے ہیں میرے دوستو، ایسے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جب یہ بیٹا میرے پیٹ میں آتا ہے مجھے بڑی ہی راحت محسوس ہوتی ہے، میں جب چلتی مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے یہ درخت مجھے سجدہ کرنے کے لیے جھک رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے واقعہ میں ذکر کر رہا ہوں، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر نہیں تشریف لائے، کہہ رہی ہے مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ درخت میرے لیے ایسے سایہ کر رہی جیسے جھک کر مجھے سجدہ کرنے لگی۔ جب عورتیں پانی بھرنے کے لیے وہاں کنویں کے پاس جاتی تو چونکہ نیچے کی طرف ہونا پڑتا تھا، پانی نیچے ہوتا تھا، جب میں کنویں کے پاس ہوتی تھی وہ کنویں کا پانی اوپر کی طرف چلا آتا تھا۔ یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ پانی اوپر کی طرف آتا، میں آسانی کے ساتھ پانی بھر لیتی، جب چلی جاتی پانی واپس نیچے کی طرف چلا جاتا۔ عورتیں حضرت آمنہ کو وہاں کہتی ہیں آمنہ تو یہاں کھڑی رہے، جب تک تو کھڑی رہے گی ہم بھی پانی تیری وجہ سے بھر لیں گے۔ اتنی بڑی شان کہتی ہے میں رات کو جب بستر پر سوتی مجھے یوں محسوس ہوتا جب جیسے سارے ستارے اور چاند یہ میرے آگے سجدہ کرنے کے لیے آ گئے۔
تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے واقعات ہیں جو لوگوں نے پہلے تورات کے اندر، زبور کے اندر دیکھ لیے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو جاتی ہے تو اس وقت گھر کے اندر کوئی چراغ نہیں تھا، تطامنا کہتی کسی قسم کا کوئی چراغ نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے صدقے وہ پورا گھر روشن ہو گیا تھا، چمک ہو گئی تھی، کیونکہ نبی آخر الزمان تشریف لا چکے تھے۔ تو وہ لوگ اس وقت جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معجزات دیکھے ہوئے تھے، ان کی نشانیاں وغیرہ دیکھی ہوئی تھی، سلمان فارسی کا واقعہ میں عرض کر کے بس کرتا ہوں کہ انہوں نے نشانی دیکھ رکھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آئیں گے وہ عرب زمین کے اندر آئیں گے، کھجوروں والے باغات ہوں گے وہاں آئیں گے، ان کے اندر یہ نشانی ہوگی، وہ صدقہ کا مال نہیں کھائیں گے، ہدیہ قبول کر لیں گے۔ وہ کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، غلام بن کر، لمبا واقعہ ہے، نبی